الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد الصلاة کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، آج کی یہ محفل مبارک قیوم زمانی محبوب سبحانی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور سبط رسول نواسہ رسول حضرت امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مفتی اعظم سندھ صحیح فرما رہے تھے کہ حضرت امام ربانی کا دن جتنے آپ کے ماننے والے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ اس وقت محفلیں سجا رہے ہیں اور منا رہے ہیں، لیکن اس محفل کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں خود حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے چشم چراغ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب، حضرت آغا پیر فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے اور اس فیض کو، اس آستانے کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آپ سب کے لیے تو ایک فیض ہے حضرت امام ربانی کا جو ان کے ذریعے جاری ہے، اور چونکہ میرے خانوادے کو اور میرے جد امجد کو حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی تھی، اس لیے مجھے یہاں اس آستانے سے دو فیض اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ضیاء معصوم کا فیض بھی ملتا ہے، حضرت امام ربانی کا فیض بھی ملتا ہے، اسی لیے تمام پروگرام چھوڑ کر ہم اور یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان دونوں فیوزات سے اپنے دامن کو مالا مال کر کے یہاں سے جائیں۔ کل بھی اہم پروگرام ہے میرے، پرسوں میں نے ایک بہت اہم کانفرنس رکھی ہوئی ہے ختم نبوت کے سلسلے میں اسلام آباد کے اندر، آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس، اس سلسلے میں بھی تیاریاں تھیں، لیکن تمام پروگرام چھوڑ کر میں آج حاضر ہوں۔ اس وقت ایک پروگرام بھی ہمارا شروع ہو چکا ہے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے ختم نبوت پروگرام، اس کے اندر بھی حاضری دینی ہے، لیکن یہاں اول حاضری تھی اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے، آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن پاک کی میں نے ایک آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، یعنی اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے
مختلف مقامات اور مرتبے عطا فرمائے، خاص خاص مقامات ان کو عطا فرمائے. کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، دوست بنایا، اور میرے اور آپ کے آقا کو حبیب اللہ بنایا. کیا فرق ہے حبیب اللہ میں اور خلیل اللہ میں؟ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کئی اس کے اندر فرق بیان کیے ہیں کہ حبیب میں اور خلیل میں کیا فرق ہے. یہ موضوع نہیں میرا، لیکن ایک فرق انہوں نے یہ بیان بھی فرمایا کہ خلیل کی جو دوستی ہے اور خلت ہے وہ صرف خلیل تک محدود ہے. حضرت خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے بڑی قربانی دی تھی، چھری رکھ دی ان کے گلے کے اوپر حضرت اسماعیل کو. لیکن اسماعیل تو خلیل اللہ نہیں ہے، خلیل تو صرف حضرت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم کے جتنے ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اس میں سے کوئی خلیل اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا دوست. اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے، صرف حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے. لیکن حبیب اللہ کی شان یہ ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا یہ میرا نبی آخری نبی، وہ میرا محبوب ہے، وہ حبیب اللہ ہے، اور ایسا محبوب ہے، ایسا محبوب ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا، اس کے اتباع کرے گا، وہ بھی میرا محبوب بنتا چلا جائے گا. اولیاء کرام نے نبی کا اتباع کیا اور حضور کا اتباع کر کے اللہ کے محبوب بن گئے، اور ایسے محبوب بنے کہ اس محبوب کی جو تجلیات ہیں وہ بھی ان کے اندر جلوگر ہونے لگے. جو محبوب حقیقی ہیں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو کمالات تھے، جب ان کا کوئی اتباع کرتا ہے تو ان کمالات سے بھی اللہ تعالیٰ اس محب کو حصہ عطا فرما دیتا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ اتباع کیا اپنے نبی کا، اور اس آیت کے مصداق جو حبیبکم اللہ کے مصداق، ایسے محبوب بنے، ایسے محبوب بنے کہ جو کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے تھے اس میں سے حصہ حضرت امام ربانی کو عطا فرما دیا. دیکھیے کئی مثالیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہونے والی تھی تو خانہ کعبہ حضور کی طرف جھک گیا. جہاں ولادت ہو رہی تھی اس کی طرف خانہ کعبہ جھک گیا. حضور کی تعظیم اور عظمت بیان کرنے کے لیے وہ ذات آ رہی ہے، وہ شان والا آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ بھی اس کی تعظیم کر رہا. عظمت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے خانہ کعبہ جھک گیا. وہ کہا نا بیدم وارشی نے، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ پر سوئے محمد روئے کعبہ. ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ ہمارا، سوئے کعبہ کعبہ کی طرف ہے، لیکن کعبے کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہے. ہم سب کا رخ سوئے کعبہ پر سوئے محمد روئے کعبہ. کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. حضرت امام ربانی نے جب نبی کا کامل اتباع کیا تو اس کمال سے بھی اللہ نے امام ربانی کو کیسا حصہ عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بڑا شوق تھا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں. بے چین تھے، تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح خانہ کعبہ پہنچ جاؤ اور خانہ کعبہ میں حاضری دے کر اور خانہ کعبہ کی زیارت کروں. اسی شوق کے اندر، اسی بے چینی کے اندر، اسی تڑپ کے اندر آپ صبح فجر کی نماز ادا کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے. فرماتے جب میں مراقبے میں بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ آ کر میرا طواف کرنے لگا.
خانہ کعبہ آ کر امام ربانی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ آ کر میرا طواف کرنے لگا، اور صرف طواف نہیں، پھر غیب سے آواز آئی کہ تمہیں اس کی زیارت کا شوق تھا، ہم نے اس کو تمہارے پاس تمہاری زیارت کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر بھیجا نہیں، یہ بھی آواز آئی کہ اس کے جو برکات ہیں وہ برکات ہم نے تمہاری زمین کے اندر بھی رکھ دی۔ کیا مقام ہے، اللہ اکبر! شرحین شریف کا مقام فرمایا جو برکات خانہ کعبہ کے اندر ہے ہم نے تمہاری زمین کے اندر وہ برکتیں رکھ دی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا اتباع مصطفیٰ کے صدقے کے اندر۔ اور قرآن اللہ فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، جو میرے محبوب کا اتباع کرتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ محبوب کے کمالات اس کے اندر جلوہ گر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث آنے میں دیکھیے جو نبی کا محبت کرتے ہیں تو بڑے بڑے انبیاء کے کمالات ہی اللہ تعالیٰ ان میں جلوہ گر کر دیتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اسود عنسی اس نے میرے آقا کی زمان اقدس کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا میں بھی نبی ہوں۔ حضور سرور دو نے فرمایا جاؤ اس کو قتل کرو جا کے۔ حضرت فردوس پہنچے، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اس کا عالم یہ تھا جادوگر تھا، اپنے جادو کے زور پر اس نے لوگوں کو بہکایا، اچھی خاصی ایک لشکر اس نے تیار کر لیا، ظلم کرتا تھا جو اسلام نہیں لاتا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا اس پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ایوب جن کا اسم گرامی تھا ابو مسلم خولانی، نام آپ کا تھا عبداللہ بن ایوب، مشہور تھے آپ ابو مسلم خولانی کے نام سے، اس کو بلایا، فرمایا تم مجھے مانتے ہو؟ میں نبی ہوں۔ اسود کہتا ہے عنسی حضرت ابو مسلم خولانی سے تم مجھے مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ تم پھر کس کو مانتے ہو؟ کہا میرا نبی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا! جلدات کھڑے ہوئے ہیں، مارنے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جب دل میں حضور کا عشق اور محبت آتی ہے تو سب انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو اس آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ جب آگ جل کر خاکستر ہو گئی، بجھ گئی، تو دیکھتا کیا ہے، سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ انہوں نے جل کے خاک ہو گیا ہوگا، وہ مسلم خولانی اس دہکتے انگاروں میں گیا ہے، لیکن جب آگ بجھی تو کیا دیکھا کہ وہ کپڑے میں جھاڑتے ہوئے ریت کو اور خاک کو جھاڑتے ہوئے وہاں سے زندہ سلامت تشریف لا رہے۔ بڑے پریشان ہوا وہ بھی اور اس کے جتنے ایمان لائے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو زندہ کیسے بچ گیا؟ اس کے لوگوں نے مشورہ دیا اسود عنسی کو کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ، ورنہ یہ جہاں جائے گا لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہے کہ جو زندہ نکل آیا تھا، اس کا مطلب یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کو یہاں سے نکالو، اس کو یہاں سے نہیں، یہ تو مرے گا بھی نہیں۔ آگ میں ڈال دیا پھر نہیں مرا، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکالو۔ چنانچہ اس کو جناب انہوں نے کہا شہر بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں؟ وہ سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہو گئے تھے حضور نے اس عالم سے پردہ فرما لیا۔ جس وہ پہنچا حضور کو چند دن ہوئے تھے اس عالم سے پردہ فرمایا، مسجد نبوی کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، پوچھا کہاں ہے میرے آقا؟ لوگوں نے حضور کے قبر انور کے اشارہ کیا کہ وہ تو اس عالم سے پردہ فرما گیا۔ بہت غمزدہ ہوا، پریشان تھا، آنسو آ گئے، بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، عمر نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یمن کے اندر تو ہمیں خبر دو، ہمیں پتہ چلا یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کو اسود عنسی نے آگ کے اندر پھینکا تھا، وہ زندہ بچ گیا، اس کی تو خبر ہمیں سناؤ ذرا۔ اس نے کہا ہاں یہ خبر آپ نے صحیح سنی۔ نے کہا اچھا اس کا نام کیا ہے؟ نے کہا اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ نے کہا میں تجھے قسم دے کر اللہ کی پوچھتا ہوں کہ تو بتا، اللہ کی قسم کھا کے بتا، تو ہی تو بھی مسلم خولانی تو نہیں ہے تو؟
اس نے کہا میں ابو مسلم فلان، کھڑے ہو گئے حضرت عمر، سینے سے لگایا، اس کے پیشانی کو چوما، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کے گئے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو عصمت نے ختم نبوت کے نہ ماننے پر، ختم نبوت کے ماننے پر، حضور کے خاتم النبی ہونے پر، اقرار کرنے پر اس کو یہ سزا دی تھی کہ اس کو آگ کے اندر پھینکا تھا اور یہ زندہ بچ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ تم ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرو۔ اور پھر فرمایا حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے آج اس شخص کی زیارت نصیب کی ہے کہ جس کے ساتھ تو نے حضرت ابراہیم جیسا معاملہ کیا تھا۔ پتہ یہ چلا، دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق جیسے جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر ذات ہے تو ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے، صحابہ میں افضل، کائنات میں سب سے افضل، لیکن وہ ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ تابعی تھا جس نے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر جان کی قربانی پیش کر دی۔ یہ پتہ چلا اس واقعے سے کہ جو لوگ ختم نبوت کے لیے میدان کے اندر آتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ ان کی اللہ مدد کرواتا ہے، ان کا کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کتنا دباؤ تھا، آپ اندازہ کیجئے کتنا دباؤ تھا، بین الاقوامی دباؤ تھا، IMF کا دباؤ، ورلڈ بینک کا دباؤ، امریکہ کا دباؤ کہ قادیانیوں کو سہولت فراہم کی جائے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب اس دباؤ کے اندر آ گئے، اور دباؤ میں آنے کے بعد انہوں نے فیصلہ لکھ دیا کہ قادیانیوں کو رعایت دی جائے۔ ادھم مچ گیا، پورے ملک کے اندر ادھم مچ گیا، احتجاج شروع ہو گئے۔ انہوں نے جناب پھر علماء کو طلب کر لیا، علماء آئیں مجھے بتائیں اس سے بھی غلطی ہو سکتی، ہم بھی پہنچے، بہت دیگر علماء بھی پہنچے، ریلیف اپیلیں میں نے ملی جدید کونسل کی طرف سے جناب داخل کی، ہم نے تمام ان کو باتیں بتائیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، لیکن آپ اندازہ کریں اتنا دباؤ تھا بیرونی دباؤ کہ تمام چیزیں سننے کے باوجود، حق آشکارا ہونے کے باوجود 24 تاریخ کو جب دوبارہ فیصلہ سناتے ہیں چیف جسٹس صاحب تو پھر وہی فیصلہ قادیانی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ اپنے گھر میں جا کر جو چاہیں کرتے پھریں، جو چاہیں تبلیغ کرتے پھریں۔ ارے بھائی ان کی تبلیغ تو وہ ہے کہ یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، آپ اس جرم کی اندر اجازت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جب دوبارہ جب یہ انہوں نے بلایا ہمیں تو میں نے کہا چیف جسٹس صاحب سے، میں نے کہا اگر کسی کمرے کے اندر کوئی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرے، پاکستان کے توڑنے کے لیے سازشیں کرے، کیا آپ اجازت دیں گے اس کو کہ باہر تو نہیں کر سکتا اندر کر سکتا ہے؟ آپ کے خلاف کوئی سازش کرے کیا آپ اجازت دیں گے اس کو؟ جرم ہوتا ہے، خواہ اندر کرے خواہ باہر کرے، آپ کیسے کوئی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کی تحریف کرے اندر بیٹھ کر؟ میں نے کہا چلیے، پھر انہوں نے دوبارہ سب کو طلب کیا، اس فیصلے پر پھر پورے پاکستان کے ادھم بچ گیا، پھر دوبارہ انہوں نے طلب کیا، الحمدللہ ہم گئے اور وہاں بیٹھ کر پورے پاکستان کے علماء پہنچے، انہوں نے بیٹھ کر ان کو بتایا اپنے حق اور بتائی کون سے آپ کے اس کیا نام ہے فیصلے کے اندر باتیں غلط ہیں۔ انہوں نے جناب تسلیم کیا، بڑی تفصیلی باتیں ہوئی، میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا دیکھیے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ سیاسی مسئلہ سمجھ کر اور بیرونی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ کریں، یہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان کا بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر جہاں حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں لڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بھی حزب اختلاف کے لوگوں، حزب اقتدار کے لوگوں سب نے ایک آواز اٹھائی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا فیصلہ غلط ہے، ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں آپ کے فیصلے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے۔ آپ فیصلہ ایسا کریں کہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر انتشار پھیل گیا ہے آپ کے فیصلے سے، اس فیصلے کو آپ درست کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے مانا، ہماری بات کو ماننے کے بعد اسی وقت فیصلہ سنایا، اور فیصلہ سنایا کہ جتنی بھی ہمارے فیصلے کے اندر وہ جتنے پیراگراف ہیں جس پر علماء نے اعتراض کیا وہ سارا پیراگراف نکالنے کا اعلان کرتا۔ عزیزان ایمان، یہ ختم نبوت کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، کتنی بڑی پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، ورلڈ بینک IMF برابر بار بار مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان پر
کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے جب تک کہ تم قادیانی کو سعود فراہم نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ فیصلہ آتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ورفعنا اللہ کا ذکر ہے وہ قیامت تک بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کرنے والے سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تکلیفیں برداشت کر لی، جیل میں جانا برداشت کر لیا، قلعہ جواریار کے اندر کئی عرصہ رہے آپ، لیکن اس کے آگے گردن نہ جھکائی آپ نے۔ یہ سبق ہے امام ربانی کے ماننے والوں کے لیے، اگر کوئی غلط فیصلہ آئے تو ہم بھی گردن نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ، اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیکن انشاءاللہ ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔